نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کل ہم نے کیا. اچھا، داؤد علیہ السلام کے بارے میں جس طرح سے تورات کے اندر آتا ہے کہ یہ صرف ایک بادشاہ تھے، ہی واز اے کنگ، نبی کا وہاں پہ تذکرہ نہیں ملتا ان کے حوالے سے. اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی جو بائبل ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ ہی واز جسٹ اے کنگ، ہی واز ناٹ اے نبی، ہی واز ناٹ اے پیغمبر. تو اس وجہ سے بہت ساری روایات اور جو نریشنز ملتی ہیں وہ اسی طرح سے، جس طرح سے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں بائبل کے اندر بہت ساری خرافات ملتی ہیں، وہ اسی طرح سے آگے چلتی ہے بات. بہرحال تو اس میں اب داؤد علیہ السلام کے بعد ہم نے بولا وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَیمان، کہ اللہ نے گفٹ عطا کیا داؤد کو سلیمان کا، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی شکل میں. اور اسی طرح فرمایا وَوَرِثَ داؤد علیہ سلیمان، کہ داؤد کا وارث بنا دیا سلیمان کو. اب ایک بات صرف سائیڈ نوٹ کے طور پہ یہاں ضروری ہے کرنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو وہ چھوڑ کے اپنی زندگی میں جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ جب صحابہ کے درمیان کنفیوژن ہوا تو وہ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث کے سنائی اور کلیئر ہوئی بات. تو یہاں پہ بھی جو داؤد علیہ السلام کی وراثت ہے وہ اصل میں وہ نبوت کی وراثت ہے، صرف نبوت کی اور اللہ کے جو احکامات کی اور حکمرانی کی. لیکن دنیاوی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے وہ وراثت یہاں پہ مراد نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کی اور بھی اولاد ہوگی تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ ایک اولاد میں سے ایک کے ساتھ ایک کو سب دے دیا جائے اور دوسرے کو محروم کر دیا جائے. دیٹ از ناٹ پاسبل. اینی ہاؤ، اب داؤد علیہ السلام اچھا دوسری بات، داؤد علیہ السلام چل رہے تھے یہودا کی نسل سے، تو اسی طرح سے یہ ظاہر ہے ان کی اولاد ہے تو یہ بھی یہودا کی نسل سے یعقوب علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام تک ان کا شجرہ نسب جاتا ہے. لیکن بائبل کے اندر اگین ان کی والدہ کا نام بنت سبا کے نام سے کچھ آتا ہے، لیکن ہمیں ان کی والدہ کا نام صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے. اب یہ بنت سبا کون تھی، ان کے بارے میں بائبل کہتی ہے یہ وہی جو اوریا کی بیوی تھی جس کے بارے میں ہم نے کل ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام نے نعوذ باللہ غلط طریقے سے ہتھیا کے اور عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا. تو یہ بائبل کہتی ہے یہ اسی اوریا کی جو کے بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. ہمیں اس حوالے سے اتنی ڈیٹیل نہیں معلوم. قرآن اور سنت کی روشنی میں ایگزیکٹلی ہمیں صرف اتنا ہی پتہ ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کی روشنی میں صرف اتنا فرمایا کہ ایک مرتبہ سلیمان کی والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا تم رات کا پوری رات سونے میں نہ گزار دیا کرو، رات کا کچھ حصہ اللہ کے ساتھ اس عبادات اور ان معاملات میں مشغول رہنے کا بھی ٹائم نکال کے اور اس کے لیے بھی فوکس کر کے اسپیسیفک ٹائم ڈٹرمن کیا کرو. تو یہ حدیث کے بارے میں تو کچھ پتہ لگتا ہے، لیکن ادر دین دیٹ ساری خرافات بائبل کی ہوں گی. اینی ویز، اب سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی ایک مرتبہ اللہ سے ربی حب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہیں ہو. اب ان کو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ایک تو ہے انسان، جانور، پرند اور ایون ہوا کے اوپر ان کو اللہ نے ہوا تک کو، ونڈز کو ان کا مسخر بنا دیا. ان کی پاور میں ونڈز کو مسخر بنانے کے بارے میں کیا علماء نے لکھا ہے کہ کیسے مسخر بنا دیا. فرسٹ آف آل ونڈز ان کے لیے چلتی تھیں، دوسرا ان کے تابع تھیں، یہ جس ڈائریکشن میں ان کو ہوا کو آرڈر دیتے تھے یہ اسی ڈائریکشن میں جاتی تھی. اینڈ تھرڈ کہ نہ صرف وہ اس ڈائریکشن میں چلتی تھی بلکہ وہ انہیں کیری کر کے بھی اس سپیڈ سے چلتی تھی کہ نیا جو کہتے ہیں نا سواری ذرا سی بھی ڈس بیلنس نہیں ہوتی تھی. ایسا کوئی لیٹسٹ فارم آف اللہ نے ان کے لیے ایئر کرافٹ کی کوئی ٹیکنالوجی سلیمان علیہ السلام کے لیے رکھی تھی، یہ ان کے لیے تابع تھی. اور وہ ایک دن میں جتنی ٹریول کرتے تھے وہ گویا کوئی ایک مہینے پہ اگر کوئی گھوڑ سوار کوئی ہارس رائڈر ایک مہینے کا ٹریول جتنا ڈسٹینس کرتا ہے وہ یہ دن میں کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ایک مہینے کا ڈسٹینس رات میں.
اور یہ اتنا ٹریول کرنے کے لیے ہوا پہ سمجھے اوپر کھڑے ہو کے غالباً آتا ہے روایات میں، قالین کے اوپر یہ کھڑے ہیں اور یہ جا رہے ہیں، لیکن یہ جس طرح سے ٹریول کر رہے ہیں کہ گویا ذرا سا بھی امبیلنس نہیں ہو رہے، ہوا انہیں نہ گرا رہی ہے نہ انہیں ہلا رہی ہے، بلکہ بالکل سموتھلی اپنے ٹریول کر کے اور وہاں اب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ عالم یہ اللہ کی شان تھی۔ اسی طرح سے جانوروں تک کو ان کا تابع بنایا، پھر یہاں پہ آتا ہے کہ ایون جنوں تک کو ان کا تابع بنا دیا۔ یہ ہم نے بھی روایت، یہ دعا جو ذکر کی، ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے رات میں جن ملا، جن آ گیا، وہ میری نماز میں خلل ڈال رہا تھا، وہ میری نماز میں مجھے تنگ کر رہا تھا، تو اللہ کی حکم سے میں نے اسے اپنے قابو میں کر لیا، اور پھر میرا دل کیا کہ میں اسے مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دوں تاکہ کل تم لوگ آؤ تو تم لوگ دیکھو۔ پھر انہوں نے کہا فذکر تو سلیمان، پھر مجھے سلیمان علیہ السلام یاد آئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی ربی اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو ہر چیز ہر شے کے اوپر قادر ہو۔ تو میں نے ان کے خیال میں آ کر اور اسے چھوڑ دیا، جانے دیا کہ لوگ یہ نہیں سمجھے، کوئی یہ نہ کسی کو خیال آ جائے کہ میرے اوپر مجھے کوئی فضیلت حاصل ہے یا کچھ اس طرح سے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بعد اینی ہاؤ ایون جن تک جو مخلوق تھی وہ ان کے تابع تھی۔ تو آتا ہے وہ بڑے بڑے اسٹرکچرز ان کے لیے بنا دیا کرتی تھی، اور راتوں رات، اور ایسے ایسے میگنیفیسنٹ بلڈنگز اور عمارات ان کے ٹائم پہ بنی ہوئی تھی کہ وہ عام بندے کے بس کے بنانے کے وہی نہیں تھی، پاسبل ہی نہیں تھی۔ اور صرف بلڈنگز کو بنانے کے لیے اب آپ کو چاہیے لوہا، تانبا، کاپر، اسٹیل، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے پورے جو چشمے تھے، جو اسٹریمز تھیں کاپر کی، وہ ان کے سامنے واضح فرما دی تھی۔ ایک روایت میں لکھا غالباً یہ چشمے یمن میں کہیں تھے، جو جس جگہ سے گویا وہ مائن کی جا رہی ہوتی تھی کاپر کی، وہ سلیمان علیہ السلام پہ اللہ نے واضح فرما دیے تھے کہ یہاں سے کاپر نکالو، اسٹیل نکالو، جتنا مرضی اور یوز کرو اور بڑے بڑے اسٹرکچرز بناؤ۔ تو یہ اللہ نے ان کے اوپر ایک انعام کیا تھا۔ اب جن بھی ان کے تابع تھے، یہ بھی ان کے تابع تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ پھر بھی اللہ کے ایسے نیک وہ نبی اور اس طرح سے تھے، گویا نبی علیہ السلام نے پیچھے ہم نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی پڑھا تھا کہ حلال کمائی کے حوالے سے ان کا جو معمول تھا وہ اپنی بنایا کرتے تھے۔ یہ بھی اسی طرح سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور ٹوکریاں بنا کے اپنا معاش کا سلسلہ کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کا، اور اس سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ اب بہت ساری ان کی روایات میں، بائبل میں، اور اتنی کہانیاں اور اتنی چیزیں ہیں کہ ہم سب ظاہر ہے یہاں پہ اتنے سے ٹائم کے اندر تو ڈسکس کر نہیں سکتے، لیکن ایک چیز قرآن پاک میں خاص طور سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے جانوروں کو، جو گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی غالباً ٹائم کچھ ضائع ہو گیا، نکلا، اور پھر قرآن آتا ہے کہ ان کو اس پہ پشماندگی ہوئی اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ٹچ کیا، مسحا، ان کی پنڈلیوں پر اور ان کے گردنوں پر یوں ٹچ کیا۔ یہ قرآن اتنی سی بات کرتا ہے۔ اب اس کو لوگوں نے جا کے بالکل ہی ایکسٹریم دوسرے ڈائریکشن میں لے جا کے کیسے لے گئے کہ جی یہ جہاد کے گھوڑے آئے تھے ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کے اتنا خوش ہو رہے تھے کہ ان کی قضا اثر نہ کی، نماز قضا ہو گئی۔ جب نماز قضا ہوئی تو انہیں خیال آیا اللہ کا، اور انہوں نے ان سب گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ بہرحال واللہ عالم، ہم اس چیز کے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت 2 یا 3 روایات اس کے اوپر ہمیں ملتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں چلتا ہے ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ان تمام گھوڑے جو اپنے جہاد کے تھے انہیں آرڈر کیا کہ انہیں لے کے آؤ، اور پھر جب وہ گھوڑے آئے تو ہی واز سچ وہ جو اتنے گریٹ ماسٹر آف ہارسز تھے، ان کی اتنی نالج تھی اور اتنا شوق اور وہ تھا کہ ان کی تعریف میں اور انہیں دیکھنے میں اور انجوائے کرنے میں لگے ہوئے تھے ان کی نسل کو، کہ چلتے چلتے گویا کہ ٹائم آگے نکل گیا۔ پھر انہیں بعد میں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے ان گھوڑوں کو یوں ہلکا سا یوں ٹچ کیا، گھوڑوں کو واپس بھیج دیا، پھر بلوایا اور یوں پنڈلیوں پر ٹچ کیا، گویا اپنی اس میں خوشی میں یا جس طرح سے بھی شوق میں یا اپنی ندامت میں۔ لیکن گھوڑوں کو ذبح کر دینا ان اٹ سیلف، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بظاہر صحیح بات معلوم اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک جہاد کا اتنا ایک ایسٹ ہے، اسے نبی کے ہاتھوں خود ہی سے ضائع کرنا یہ غالباً اللہ کی حکمت پاسبل نہیں ہے، واللہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ نہیں آؤ اچھا، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ان لمیٹڈ طاقت، قوت ہر چیز میں تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج میری 100 بیویاں ہیں، میں ہر بیوی کے پاس روز ایک جاؤں گا اور ایک ہی رات میں، اور ہر بیوی سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا، اسے میں اللہ کے راستے میں جہاد پہ بھیجوں گا اور وہ اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کرے گا۔ لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب ہوا تو یہی معاملہ، لیکن ان کے 100 میں سے صرف ایک اولاد پیدا ہوئی اور وہ بھی مردہ۔
بہرحال یہ حدیث میں آتی ہے روایت، تو یہاں پہ ہم نے سوچا اس کا بیان کریں، لیکن یہ اس میں سارے ترغیب دینا یہی ہے مقصد کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی اصل انٹینشن تو وہی جہاد پہ بھیجنے کی تھی، لیکن پھر بھی اس کا تعلق مع اللہ کے لیے انشاءاللہ کہنا ضروری اس لیے تھا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو یہ امر ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر یہ امر نہیں ہوگا۔ بہرحال اچھا، دوسری ایک اور روایت بائبل کی، تورات میں ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ ایک عورت تھی امینہ کے نام سے، جو کہ ان کی ایک بیوی تھی، اور وہ تھی کافرہ، اور وہ کافرہ ان کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک مرتبہ اللہ نے ان سے جو ہے نا اپنا، ان کے پاس ایک انگیستری یعنی کہ ایک رنگ ہوا کرتی تھی جس پہ اس میں اعظم تھا، جو کہ ان کی مین پاور تھی، تو وہ رنگ ان سے وہ اس عورت نے چوری کی اور وہ جا کے شیطان کو دے دی، اور شیطان ان کی جگہ حکومت پہ قابض ہو گیا، اور جتنے عرصے اس عورت نے ان کے گھر کے اندر شرک کیا تھا یا وہ بت کو پوجتی رہی تھی، اتنا عرصہ وہ شیطان کے پاس ان کی حکومت چلی گئی۔ بہرحال واللہ عالم، یہ ایک بائبل کی ایک سٹوری ہے۔ وہ آگے یہ کہتی ہے کہ وہ پھر شیطان کے ہاتھوں سے وہ کہیں گری، وہ رنگ سمندر میں گر گئی، اس کو مچھلی کھا گئی، پھر وہ مچھلی آگے کسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب دسترخوان پہ آئی، انہوں نے وہ کھانا شروع کی تو اس میں سے وہی اس میں اعظم والی رنگ تھی، وہ ملی، اور گویا کہ ان کی پاور واپس سے ریٹین ہو گئی۔ اینی ویز، تو اس طرح کی بہت ساری سٹوریز سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، دو عورتیں کہیں جا رہی تھیں اور دونوں کے ہاتھ میں ایک بالکل نیو بورن شیرخوار بچہ تھا، اور وہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بچے کو کھا گیا، دونوں کے پاس اپنا اپنا بچہ تھا۔ اب وہ دونوں لڑنا شروع کر دی، سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں کیس پہنچا، وہ بڑی کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے، وہ چھوٹی کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے، فیصلہ کیسے ہو گیا، بچہ کس کا ہے، نیو بورن بچہ ہے، وہ تو بتا نہیں سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہاں ایسا کرو، ایک بڑی سی چھری لے کے آؤ، اس بچے کو آدھا کاٹ دو اور آدھا اس عورت کو دے دو اور آدھا اس عورت کو دے دو، دونوں کو فارغ کرو۔ تو وہ جو چھوٹی تھی وہ فوراً چیخی، نہیں نہیں نہیں، اس کو ہاتھ بھی مت لگائیں، یہ بچہ اسی بڑی کا ہے، آپ اس کو دے دیں، اس بچے کو کچھ نہ کریں، میں اپنے حق سے دربردار ہوتی ہوں۔ انہوں نے فوراً فیصلہ فرمایا کہ یہ اصل میں بچہ چھوٹی کا ہی تھا، کیونکہ ایک ماں ہی اصل میں اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، یہ اسی کی فطرت ہوگی۔ تبھی وہ ایک دم بولی کہ نہ اس کو مرنے نہ دو، بے شک بڑی لے جائے مگر اس بچے کو زندہ رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے واقعات بہت سارے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ اب جن بھی ان کے تابع تھے، مسخر تھے، اور بڑی بڑی عمارات بناتی تھی، تو ان کی موت کا جو واقعہ ہے وہ بھی کتابوں میں اور بائبل میں اور بہت ساری مطابقت ہمیں ملتی ہے سماؤ، بٹ ہوا کیسے؟ اب کیا کہتا ہے قرآن پاک میں بھی یہ بات آتی ہے اور بائبل میں بھی، کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اپنے جنوں سے کام کرا رہے تھے، اور جنوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اب بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ موت سے پہلے ہی موت کا فرشتہ آیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اگر جنوں کو پتہ لگے گا وہ تو کام بند کر دیں گے، تو ان سے چھپنے کے لیے فٹافٹ انہوں نے ایک چھوٹا سا چبوترا ٹائپ کہہ لیں یا چیک پوسٹ ٹائپ کہہ لیں، وہ بنائی جس جگہ پہ وہ تعمیرات ساری جنوں سے کروا رہے تھے، اور وہاں وہ اپنی سٹک لے کے کھڑے ہو گئے۔ تو جن دور سے دیکھتے رہے، ان کو دیکھتے رہے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور پورا گویا کہ ایک سال گزر گیا اور وہ کام کرتے رہے۔ جب پوری بلڈنگ جو بنانی تھی وہ بنا لی جنہوں نے، اس کے بعد اللہ کی شان اس لکڑی کو دیمک آئی اور وہ لکڑی کھا گئی، اور جیسی لکڑی گری تو سلیمان علیہ السلام ڈس بیلنس ہو کے نیچے آئے، تو جنہوں کو پتہ لگا وہ یہ تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہمیں اپنی قرآن و سنت میں بھی ملتا ہے اور بائبل میں بھی اس طرح سے ملتا ہے، ذرا سی تھوڑی سی مائنیوٹ ڈیٹیلز کی ڈفرینسز کے ساتھ۔ اینڈ فائنلی اب کیا ہوا، ان کی وفات کے بعد آتا ہے انہوں نے کسی ٹائم پہ اپنے جو میجک ہوا کرتا تھا، کالا جادو، وہ یہ ایبسولوٹلی حرام تھا، تو انہوں نے لوگ بنو اسرائیل کے جو تھے وہ اس کے اندر اتنا زیادہ جیوز انوالو ہو گئے، اتنا زیادہ انوالو ہو گئے کہ وہ نئے وہ طریقوں سے میجک سیکھنے لگ گئے، اور ان کی ازمپشن یہ تھی کہ جن جو ہے ان کو میجک آتا ہے اور یہ ہمیں میجک سکھائیں گے۔ اسی حوالے سے اللہ نے وہ آتا ہے نا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو آیت کے اندر آتا ہے کہ یہ شیطانوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور پھر اللہ نے 2 فرشتوں کو باقاعدہ بھیجا ان کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ بابل بیبلون کے اندر یہ بات آتی ہے، ہاروت ماروت کا جو واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ تو ان فرشتوں کو اسپیسیفکلی یہ سکھانے کے لیے بھیجا کہ یہ علم غلط ہے، لیکن اس کے پیچھے بیک سٹوری یہ تھی کہ وہ انہوں نے دبا دیا اپنی کہیں نیچے،
اور پھر ان کی وفات کے بعد جنہوں نے وہ سارا علم نکالا اور دوبارہ بنو اسرائیل میں پھیلایا، اور وہ گویا بلیک میجک عام ہو گیا، اور اس کی ایسوسیشن کر دی سلیمان کی طرف کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے کیا. اس لیے اللہ نے کیٹیگوریکلی قرآن میں فرمایا ما کفر سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام نہیں تھے جن کا کام تھا، یہ کام اصل میں جنوں کا تھا، شیطان کا تھا جنہوں نے یہ کام کیا تھا. سلیمان علیہ السلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ایک لاسٹلی ایک جو واقعہ ہمیں اس کے اندر ملتا ہے وہ قوم سبا کا ملتا ہے. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور سب کی حاضری لی، تو ایک ہدہد ایک پرندہ تھا، ایک برڈ تھی، وہ وہاں پہ مسنگ تھی. انہوں نے اس کا پوچھا، بہرحال اسے بلوایا تو اس نے جا کے خبر دی کہ میں تو وہاں غائب تھا. قوم سبا، ملکہ بلقیس ایک نام آتا ہے غالباً روایت میں. سبا واز یمن کی جو ساؤتھ سدرن گورنمنٹ تھی، وہاں کی کہتانی سلطنت پوری چل رہی تھی. اپروکسیمیٹلی رفلی 1000 BC کے اندر اس کا پیک ٹائم تھا. اسی میں بائبل میں بھی ایک سٹوری ملتی ہے، داؤد علیہ السلام نے ایک دعا کی کہ یا اللہ یہ جو قوم سبا ہے اس کو ہمارا وہ بنا دے، تابع یا اسلام مسلمان بنا دے اور ہمارا بلیور بنا دے اور ہمارے ساتھ ملا دے. تو بہرحال رفلی اراؤنڈ 50 سال بعد، رفلی اراؤنڈ 950 کے اندر سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ واقعہ آیا اور وہ مسلمان ہوئی. وہ ہوئی کیسے ظاہر ہے آتا ہے، ہدہد نے کہا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے اس سے انویٹیشن بھیجا اور پھر جب وہ آنے کے لیے انویٹیشن بھیجا، اب انہوں نے کہا کہ اس کا ایک تخت پڑا ہوا ہے وہاں پہ، اس کا جو تھرون ہے بڑا سا سبا میں یمن میں، وہ مجھے کون لا کے یہاں پہ دے گا اس کے پہنچنے سے پہلے کہ یہاں پہ مجھے چاہیے وہ تخت. تو بڑے جنہوں نے بولا، ایک جن نے بولا آپ ایسا کریں، آپ مجھے آرڈر کریں، میں اللہ کی حکم سے ابھی آپ کی یہ جو مجلس ہے یہ برخاست نہیں ہوگی، آپ لوگ یہیں پہ موجود ہوں گے اور وہ میں تخت لے آؤں گا. اسی مجلس میں ان کا جو ایک اسپیشل ایڈوائزر ہے جس کا نام آتا ہے آصف بن برخیار، غالباً بہت بڑے عالم، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ علم عند الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم تھا. اور انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ میں آپ کو پلک جھپکتے جسٹ سپلٹ آف این آئی سائٹ کے بلنک کرتے ہوئے میں لا دوں گا. اور ایسا ہی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے ابھی اپنا ٹرن نہیں کیا تھا بیک، کہ وہ تخت جو تھا وہ وہاں سے یمن سے اٹھ کے آل دا وے ان کی سلطنت میں آیا ہوا تھا. اور پھر وہ آئی اور مشہور واقعہ اس نے دیکھا جو ان کا لیوش بڑا سا پیلس، اور سامنے انہوں نے وہ شیشے کے نیچے ریورس فلو ہو رہے تھے، جس طرح کا میگنیفیسنٹ آرکیٹیکچر تھا. تو وہ اس سے بہت ویسے ہی امپریس ہوئی اور اس نے الٹیمیٹلی اسلام قبول کر لیا. تو اینی ویز ان کی پھر وفات کا واقعہ اسی طرح سے ہوا، جنہوں کو یہ عمارت بنواتے اسی طرح سے فوت ہوئے. اور غالباً روایت میں انہوں نے 40 سال بنو اسرائیل پہ حکومت کی. اور یہ وہ گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل تھا کہ آج تک سمجھے کہ جس گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل کا ایکچولی بنو اسرائیل اب دوبارہ ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ 2 مرتبہ تمہاری حکومت آئے گی. بہرحال آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس پہ آگے بات کریں گے. آج اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.